بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ستارہ شام، ایپیسوڈ 24۔ خود جا رہی ہو، واپس بھی خود ہی آنا ہوگا، اس امید پر مت رہنا کہ میں لینے آؤں گا۔ دانیال حسن کو ثروت کا فیصلہ سن کر بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا، لیکن انا آڑے آگے تڑک کر بولے، نہیں، خود واپس نہیں آؤں گی، اور اگر واپس لانا ہے تو لینے کے لیے آپ کو ہی آنا پڑے گا۔ اسے میری ضد سمجھ لیں۔ ثروت نے دو ٹوک کہا تھا۔ یہ عمر ہے ضد کرنے کی؟ جو عمر فیصلہ کرنے کی تھی ہم اس میں فیصلہ نہ کر سکے، اب جو عمر ضد کی نہیں ہے اس میں ضد کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ثروت نے آہستگی سے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ چند منٹوں میں ہی بہت بڑا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پچھتاؤ گی ثروت بیگم، کیونکہ میں تو اب نہیں جھکوں گا۔ دانیال حسن نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، پھر کتاب پر جھک کر خود کو لاپرواہی کا جھانسا دینے لگے۔ مجھے تو اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل دکھائی دے رہا ہے۔ بغیر جھجکے فیضان ماما کے پاس جاؤ اور ان سے صاف کہہ دو کہ تم ان سے محبت کرتی ہو اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ وہ دونوں ٹیرس پر موجود تھی اور اینیا کی بنائی ہوئی کولڈ کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس مشورے پر اینیا نے سر اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کی عقل پر شک گزرا ہو۔ پاگل ہوئی کیا؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ تو کیا میں کہوں گی؟ ماوا نے دو بدو کہا تھا۔ محبت خود کیا تو اظہار بھی خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ تم جا کر کہہ دو پلیز، میری تو ہمت نہیں ہوگی۔ ہمت نہ ہو تو محبت جیسا مرض پالنا ہی نہیں چاہیے، ماوا نے بے دردی سے کہا۔ بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر کونے میں پڑے رہنا چاہیے۔ عجیب لڑکی ہو، بجائے یہ کہ میری مدد کرو مجھے تانے دے رہی ہو۔ مدد اور کیسے کی جاتی ہے؟ میں مشورہ دے تو رہی ہوں، جا کے فوراً سے پیشتر اظہار محبت کرو، ابھی تو تمہارے پاس چانس ہے، یعنی ویکینسی خالی ہے۔ ایسا نہ ہو کل کو کوئی اور چمک چھلے اس ویکینسی پہ غاصبانہ قبضہ کر لے اور تم منہ دیکھتی رہ جاؤ۔ اس نے اپنے حساب سے سنسنی پلائی اور حسب توقع خائف بھی ہوگی۔ ایسا بھی چانس ہے ماوا؟ دیکھو یہ دنیا، اور دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اتنے ہینڈسم ہے میرے فیضان ماما، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری لڑکی ان میں انٹرسٹ نہ لے۔ تو مجھے ڈرا رہی ہو ماوا؟ اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ شاباش، ویری گڈ، ماوا پرجوش ہو کر بولی تھی۔ جتنا زیادہ ڈرو گی اتنی جلدی جا کر فیضان ماما سے اپنے دل کا حال بیان کرو گی۔ اینیا گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو پھر میں یہاں بیٹھ کے تمہارے ساتھ سر کیوں کھپا رہی ہوں؟ میں جا کر اظہار نہیں کر سکتی ماوا، مجھے شرم آئے گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم بیٹھ کر شرماتی رہو، میں تب تک فیضان ماما کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لوں گی۔ بہت ہی بدتمیز ہو، میری دوست ہو کر مجھے ہی نقصان پہنچاؤ گی۔ اس کی طوطا چشمی پر اس نے صدمے سے کہا۔ تو اور کیا کروں؟ ماوا نے صاحب کے انداز میں پوچھا۔ فیضان ماما نے جدوجہد سے بھرپور زندگی گزاری ہے، چھوٹی عمر میں پریکٹیکل فیلڈ میں آ گئے تھے، کم عمری میں بہت سی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ مجھے لگتا ہے اتنی جدوجہد نے ان کے گرد حصار کھینچ دیا کہ وہ زندگی کے اصل رنگوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ سوچا تھا تم جیسی لڑکی ان کا حصار توڑے گی تو اصل خوشیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن تم تو بھی بہت ہی دبو نکلی۔ ہاں تو میں کیا کروں، دبو نہیں ہوں، لیکن یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگتی کہ… ارے کچھ عجیب نہیں لگتا۔ ماوا اسے قائل ہوتے دیکھ کر پھر بیٹھ گئی اور پرجوش انداز میں بولنے لگی۔ تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی، انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑے گا۔ وہ تو ناک کی سیدھ میں چلنے کے عادی ہیں، ارد گرد دھیان ہی نہیں دیتے۔ اب انہیں کیا پتہ ان کے پاس ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو خوبصورت بھی ہے اور ان کی محبت میں بھی مبتلا ہے۔ ساری زندگی محبت میں ناکامی کا غم دل سے لگا کر زندہ نہیں رہنا چاہتی تو میری بات مان لو، جا کر خود ہی اظہار کر دو۔ اس آس میں رہو گی کہ وہ خود پیش قدمی کریں تو فضول ہے۔ ساری زندگی چپ چاپ گزار لیں گے، دل کی بات زبان پر نہیں آنے دیں گے۔ تمہیں لگتا ہے وہ بھی مجھ سے؟ اس نے بے ساختہ خوش ہو کر کہا۔ تم میں کس بات کی کمی ہے کہ کوئی تم سے محبت نہ کرے؟ بس یہ ہے کہ فیضان ماما کے دور اور نزدیک دونوں کی نظر کمزور ہے۔ تمہیں شادی کے بعد دونوں طرح کی اینکیں اٹھا کر پھرنا پڑیں گی۔ اور جو سنجیدگی سے سن رہی تھی اس بات پر ہنستی۔ تم بھی نہ ماوا؟ ارے ماوا کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ کب کرو گی ہمت؟ اچھا سوچ کر بتاؤں گی، اس نے بالآخر حامی بھری۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ تمہیں نہیں پتہ مجھے کتنا شوق ہے کہ فیضان ماما سنہری شیروانی پہن کر سفید گھوڑی پر بیٹھیں اور میں اکڑ کر اپنے ماما کی بارات کے آگے چلوں۔ ایک تو اس کا یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس وقت سنجیدہ ہوتی ہے اور کس وقت غیر سنجیدہ۔ اگر تم نے سوچنے میں زیادہ وقت ضائع کیا تو سچ مچ کوئی اور لڑکی تلاش کر لوں گی۔ اچھا بابا، لیکن مجھے ہوم ورک تو مکمل کرنے دو۔
مجھے کیا پتہ ایسے موقعوں پر کیا کہا جاتا ہے۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے شہروز سے کس طرح اظہار محبت کیا تھا؟ یار میرا اور شہروز کا ایسا کوئی سین نہیں تھا، ماوا نے لاپرواہی کے ساتھ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کبھی اس بات پر سوچنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ ہمیں محبت ہے یا نہیں۔ بس ہمیں پتہ تھا ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ تب ہی جب انگیجمنٹ کی بات اٹھی تو ہم دونوں میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور بغیر کسی رومانٹک سچویشن کے ہماری منگنی ہوگی۔ واؤ کتنی لکی تھی تم ماوا، اینیا نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ کاش میں بھی تمہارے ماموں کی کزن ہوتی اور ہماری منگنی اس طریقے سے بغیر کسی جھنجھٹ کے ہو جاتی جیسے تمہاری اور شہروز کی ہوگی۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمت کر کے ان کے سامنے چلی بھی گئی تو کہوں گی کیا؟ شکر ادا کرو تم ان کی کزن نہیں ہو، ورنہ تم کو بھی انہوں نے فوراً اپنی بہن بنا لینا تھا جیسے باقی کزنس کو بنائے بیٹھے ہیں۔ اپنی اسی بری عادت کی وجہ سے اب تک کنوارے بیٹھے ہیں فیضان ماما، ورنہ کب کی ان کی نیا پار لگ چکی ہوتی۔ ماوا نے تعصب بھرے انداز میں اپنا مخصوص تبصرہ کیا تھا۔ اسے قبل کہ انیا کچھ کہتی، شازیہ سے بلانے آ گئی۔ ثروت نے اسے بلوایا تھا۔ تم بیٹھو ماوا، میں 10 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ نہیں پھر آؤں گی، یا اچھی طرح سوچ کر تم ہی آ جانا۔ میں چلو ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ماوا بھی انیا کی طرف سے اپنے گھر آ گئی۔ آپ نے بلوایا تھا ممی؟ انیا نے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اس کا خیال تھا کوئی روٹین کی بات ہوگی، لیکن ثروت کو سوٹ کیس پیک کرتے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کہ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں میں کچھ روز کے لیے تمہارے ماموں کے ہاں جا رہی ہوں، ثروت نے مصروفیت بھرے انداز میں کہا۔ کیوں؟ اسے یکدم پریشانی نے گھیر لیا۔ میرا مطلب ہے اتنا اچانک آپ نے ماموں کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا؟ کل تک تو آپ کا کوئی پلان نہیں تھا۔ ثروت نے لہجہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ پریشان ہو جائے گی، لیکن تب ہی اس کے ہر متوقع سوال کا جواب پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اماں پچھلے دنوں بیمار رہی ہیں، میں نے سوچا کچھ دن کے لیے ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ان کا دل بھی بہل جائے گا اور میری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ رات ہی ارادہ کیا جانے کا۔ انیا خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ فوری طور پہ اسے ان کی بات پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ نانوں سے ملے ہوئے تو مجھے بھی بہت دن ہو گئے، میں بھی چلوں ممی؟ کالج کا کیا کرو گی؟ چھٹی لے لوں گی۔ کتنے دن کی چھٹی؟ 1 ہفتے کی تو مل ہی جائے گی۔ اور اگر میرا 1 ہفتے سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کا پلان بن گیا تو؟ ثروت نے پوچھا۔ اور تم بھی ساتھ چلی گئیں تو مجھے فکر رہے گی میری غیر موجودگی میں کوئی تو ہو جو تمہارے ڈیڈی اور بھائیوں کا خیال رکھے۔ اتنے دن سٹے کیوں کرنا ہے، آپ جلدی آ جائیے گا، اس نے زور دے کر کہا۔ نہیں انیا، اس بار میرا قیام طویل ہوگا، اماں کے بغیر دل بہت اداس ہے میرا۔ وہ مسلسل نظریں چرا رہی تھیں۔ اتنے دن آپ کے بغیر ہم جو اداس ہوں گے، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ تمہیں تو عادت ڈالنا چاہیے۔ اور اتنے دن ہم جو آپ کے بغیر اداس رہیں گے؟ تمہیں تو عادت ڈالنا چاہیے، کل کو شادی ہونا ہے تمہاری، ساری زندگی تو ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا؟ ثروت نے مسکرا کر پیار سے کہا۔ جب شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا، اب اسے کیا مصیبت آئی ہے کہ میں عادت ڈال لوں؟ اور ولی، اس کو تو رخصت ہو کے کہیں اور نہیں جانا کہ آپ کے بغیر رہنے کی عادت ڈالے، وہ بہت اداس ہو جائے گا۔ میں اسے سمجھا کر جاؤں گی، باقی تم سنبھال لینا، ثروت نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ توبہ، اتنے فسادی ہیں آپ کے بیٹے، دونوں مل کے میرا ناک میں دم کر دیں گے، میں تو نہیں سنبھال سکتی، اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ سنبھال لوگی، میں جانتی ہوں، ثروت نے پور یقین لہجے میں کہا، پھر اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ تم پر تو مجھے خود سے بھی زیادہ مان ہے، اتنی پیاری بیٹی ہو تم میری کہ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کاش میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھ سکتی۔ ہاں تو میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی نا؟ ایسے نہیں ہوتا نا میری جان، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن رخصت ہو کے اپنے اصل گھر جانا ہی پڑتا ہے جو ان کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ آج آپ کو بار بار میری شادی کا خیال کیوں آ رہا ہے، اس نے الجھ کر پوچھا۔ شاید اس لیے کیونکہ آج مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سوچتی ہوں ہر بیٹی پر ایسا وقت آتا ہے جب وہ ماں کو یاد کرتی ہے اور تنہا ہوتی ہے، یہ وقت تم پر بھی آئے گا، انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں آئے گا، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ بری بات ہے بیٹا، ایسا نہیں کہتے، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت اچھی کرے، تمہیں اتنا بہترین شریک حیات ملے جو تمہیں ماں باپ کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دے۔ انیا کے تصور میں فیضان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ پتہ نہیں ممی کو پتہ چلے گا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔
یہ جو زندگی ہوتی ہے پہاڑ کی چوٹی سر کرنے جیسی ہوتی ہے، خصوصاً عورت کے لیے۔ کچھ انسانوں کو بالکل سیدھی پگڈنڈی ان کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے راستوں میں تقدیر اور رکاوٹیں کھڑی کرتی رہتی ہے، کبھی انہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے تو کبھی ان کا حوصلہ جانچنے کے لیے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو حوصلہ مندی کے ساتھ بغیر بھٹکے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے، کبھی انہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے تو کبھی ان کا حوصلہ جانچنے کے لیے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو حوصلہ مندی کے ساتھ بغیر بھٹکے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے۔ میں چاہتی ہوں تم، ولید اور ولی کامیاب انسان بنو۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ اینیا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ثروت چونک سے گئی، پھر مسکرا کر کہنے لگی، میری غیر موجودگی میں تمہیں اپنے ڈیڈی اور بھائیوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی قدم اٹھانا ہے بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دوران دانیال تمہاری شادی کا ایشو اٹھائیں اور تمہیں فیصلے کا اختیار دیں۔ میں چاہتی ہوں تم جو بھی فیصلہ کرو بے حد سمجھداری سے کرو۔ ممی، اینیا نے الجھ کر انہیں ٹوکا۔ ہر آن اس کی الجھن میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا آپ کو اور ڈیڈی کا جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، ثروت سٹپٹا گئی۔ پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میری شادی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ڈیڈی آپ کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 10 نہیں تو 15 دن کے بعد تو آپ کو واپس آ ہی جانا ہے۔ جو بھی ہوگا آپ کی موجودگی میں ہوگا، اور پھر مجھے تو ابھی شادی نہیں کرنی۔ ایم ایس سی تو کر لوں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ آپ ایک بار ولی اور ولید کو بھی بتا دیں کہ آپ کچھ دن نانوں کے پاس جا رہی ہیں۔ اس نے ایک اور ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی۔ ثروت جسے بہت کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ انہیں یقین تھا دانیال انہیں منانے ضرور آئیں گے، لیکن دوسری طرف دل عجیب سے خدشات کا شکار بھی تھا۔ تبھی وہ ایک بار تینوں بچوں کے ذہن بنانا چاہ رہی تھی، لیکن بعض اوقات ہم بہت کچھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ ثروت کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو سمجھا دوں گی۔ ثروت نے گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو حالات کے دھارے کے حوالے کر دیا تھا۔ چند روز بعد جلال سمینا کی ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور تذبذب کی کیفیت میں بیٹھا پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ شادی کی منتوں کے سامنے مجبور ہو کر آ تو گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے بات کہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ آج گھر پر ماوا موجود نہیں تھی۔ پچھلی 3 بار وہ سمینا سے شادی اور ماوے کے رشتے کی بات کرنے آیا تب ماوا موجود تھی۔ ڈر کے مارے جلال زبان پر ایک لفظ نہیں لا سکا کہ کہیں یہ لڑکی اس پر نہ برس پڑے، حالانکہ ہر بار وہ بیٹھی جلال سے باتیں کرتی رہتی تھی اور ایک اچھے میزبان کی طرح سے کمپنی دیتی تھی۔ اسے سمینا آنٹی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بہت مہربان اور پرشفقت انداز کی خاتون تھی۔ جلال کو یقین تھا اگر انہیں شادی کی رشتہ داری والی بات پسند نہ آئی تب بھی وہ برے طریقے سے رد عمل ظاہر نہیں کریں گی اور مناسب طریقے سے اسے ٹال دیں گی۔ البتہ ماوا کے بارے میں تو بے حد پر یقین تھا کہ اگر اسے یہ بات ذرا بھی ناگوار لگی تو جلال کو گھر سے نکالنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرے گی۔ اب بھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ سمینا کچن سے سجی سجائی ٹرالی دھکیلتی نکلی۔ اتنے لوازمات دے کر جلال چکرا گیا۔ آپ نے خام کا اتنا تکلف کیا آنٹی، میں تو بس کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا آپ سے۔ تو کیا یہ ضروری بات چائے پیتے ہوئے نہیں ہو سکتی؟ چائے تو ٹھیک ہے، لیکن جی صاحب، اس نے ٹرالی میں سجے لوازمات کو دیکھا۔ ارے اتنا کچھ نہیں ہے، جب سب کچھ چکھو گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گیا صاحب، اور ویسے بھی یہ اخروٹ کا حلوہ اور چکن رول تو ماوا نے اسپیشل تمہارے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ کہہ رہی تھی ممی جلال میری غیر موجودگی میں آیا تو اسے ضرور کھلا دیجیے گا۔ تم نے شاید اسے بتایا تھا کہ تم کو یہ دونوں چیزیں بے حد پسند ہیں۔ جلال نے پلیٹ پکڑاتے ہوئے خام خاص بات میں سر ہلایا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کب اس نے ماوا کو اپنے پسند ناپسند کے بارے میں بتایا، لیکن وہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس بات پر غور ہی نہ کر سکا۔ تم کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ سمینا نے اسے چائے دیتے ہوئے پوچھا۔ بات دراصل کچھ یوں ہے آنٹی، میں سمجھ نہیں پا رہا مجھے کہاں سے بات شروع کرنی چاہیے، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کے کسی بزرگ کو آپ کے پاس بھجوایا جاتا، لیکن آپ شادی کو جانتی نہیں ہیں، اس لیے شادی کہتا ہے میں پہلے آپ سے بات کر لوں، پھر اسے آپ سے ملوا دوں۔ وہ سر جھکائے یوں بول رہا تھا جیسے گھر سے سبق رٹ کر آیا اور بار بار الجھتا ہو۔ جلال بیٹے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہو بنا ڈرے یا جھجکے کہیں، ورنہ جس طرح آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نہ بات مکمل کر پائیں گے نہ میں سمجھ سکوں گی، سمینا نے رسان سے کہا۔ تب جلال نے گہری سانس اندر کھینچی اور از سرنو بات کا آغاز کیا۔ میں یہاں یہ بات کرنے نہیں آنا چاہتا تھا آنٹی، لیکن سادی نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ آپ کو پلیز میری بات اچھی نہ لگے تو
اور یہ سعدی کون ہے؟ سعدی میرا دوست ہے آنٹی، بہت اچھا لڑکا ہے، لا کر ہے، 3 بہنیں 2 بھائی ہیں، سعدی سب سے چھوٹا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اسٹرانگ اور فائنینشلی اسٹیٹس بھی اسٹرانگ ہے۔ تم اپنے دوست کے بارے میں اتنی ساری معلومات مجھے کیوں دے رہے ہو جلال؟ سمینا نے بالآخر الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ میرا دوست آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر بلی تھیلے سے نکل ہی آئی۔ کیا؟ پلیز آنٹی آپ غصہ مت کیجیے گا، میں جانتا ہوں کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کا ایک درست طریقہ نہیں ہے، شادی کو اپنے بزرگوں کو لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ آپ پلیز ناراض نہ ہو، اس نے جلدی کہا۔ سمینا سار پکڑے بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر صدمہ رقم تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں جلال، سمینا آہستگی سے کہا، تو میں شاکڈ ضرور ہوں، مجھے لگا تھا تم کچھ اور کہنے آئے ہو۔ آنٹی دراصل لڑکے بہت جذباتی ہوتے ہیں، جس دن سے اس نے ماوا کو دیکھا ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نے میری کتنی منتیں کی کہ میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں۔ وہ ڈرتے اور ناپ تول کر کہہ رہا تھا، آخر کو ان کی بیٹی کی بات کر رہا تھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری آنٹی، مجھے دوست کی محبت میں بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آخر ہر خاندان کے کچھ طور طریقے، کچھ روایات ہوتی ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ آپ نے تو تحمل سے میری بات سن لی، اسی ڈر سے میں نے ماوا کے سامنے بات نہیں کی کہ اگر ان کو برا لگا تو وہ تو میرا سر ہی پھاڑ دیں گے۔ سمینا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے خوشی ہے کہ تم ماوا کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہو، وہ واقعی تمہارا سر پھاڑ دیتی۔ جلال دل ہی دل میں مطمئن ہوا کہ ماوا یہاں موجود نہیں ہے۔ میں چلتا ہوں آنٹی، امید ہے آپ نے میری بات کا برا نہیں مانا ہوگا، لیکن آنٹی اگر شادی پوچھے تو اس کے انکار کی کیا وجہ بتاؤں؟ سمینا نے پرسوچ انداز میں سے دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر بولی، تم اپنے دوست سے کہہ دینا ماوا اسے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جلال الدین کو پسند کرتی ہے، بلکہ پسندیدگی بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ دراصل جلال الدین سے محبت کرتی ہے، اب سے نہیں، اس دن سے جس دن جلال الدین نے اس کی ماں کی جان بچائی تھی۔ سمینا نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے جیسے اس کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ جی؟ جلال ششدر سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ جلال ہکا بکر سمینا کو دیکھ رہا تھا، جو مطمئن لیکن تھوڑی سی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ کسی ماں سے اس کی بیٹی کے متعلق ایسی بات سننا عجیب لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں عجیب لگا ہوگا، یہ مشرقی معاشرے کی قدغن ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ ماں مشرقی معاشرے کی ہو یا مغربی معاشرے کی، اپنے اولاد کی خوشی کے لیے ہر قدم اٹھانے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے مناسب سمجھا کہ ایک بار تمہیں آگاہ کر دوں۔ تم اپنے دوست کے لیے ماوا کی بات کرنے آئے، اس کا مطلب تمہیں اس میں دلچسپی نہیں ہے، اور یہ اتنی دکھ کی بات ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی ماوا کو کس طرح بتاؤں۔ سمینا سر ہاتھوں میں گرائے کہہ رہی تھیں، آنٹی وہ میں، اس نے کہنا چاہا لیکن سمینا نے اسے ٹوک دیا اور لجاجت سے بولی، کچھ نہ کہو جلال، مجھے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے، پلیز تم یہاں سے چلے جو، مجھے سوچنے دو ماوا کو یہ خبر کس طرح دوں، وہ بہت افسردہ ہو جائے گی۔ وہ بہت فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ جلال سر جھکا کر وہاں سے نکلا۔ سمینا نے اس کے ہاتھوں میں ایسی گتھی تھما دی تھی جس کا سلجھنا مشکل دکھائی دیتا تھا۔ میرا یقین کرو ابھی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ عروج نے واضح طور پر میری طرف اشارہ کر کے اس لڑکے سے کوئی بات کی تھی، تنوی نے عاجز آتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے ابیر کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابیر سنجیدہ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی تان ایک ہی بات پہ اٹکی ہوئی تھی، تنوی کے سراسیمگی اور پریشانی سے برا حال تھا۔ تمہیں کس بات پر اعتراض ہے آخر، عروج کی اس لڑکے سے بات کرنے پر یا تمہاری طرح اشارہ کرنے پر؟ ابیر نے اپنی فائل گود میں رکھتے ہوئے سابقہ انداز میں پوچھا۔ وہ دونوں کلاس کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ بریک ٹائم چل رہا تھا اس لیے گراؤنڈ میں رش تھا۔ ابیر سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا کرتی ہوں، ابیر نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے فائل بند کی، اس پہ کونیاں ٹکا کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے تو مجھے تفصیلاً بتانا ہوگا کہ تمہاری اور شبیہ لباس کی کیا باتیں ہوئیں۔ یکدم اس کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگیں۔ کتنی بار بتاؤں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ ابیر نے سلگ کر پوچھا۔ کوئی ہوگا جو اس بات پر اعتبار کرے، وہ بتاؤ۔ گیدر آدھے گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسے رہیں، گاڑی میں بالکل تنہا، اور آپس میں کوئی رومانٹک بات بھی نہ کریں۔ نہ بھی نہ، میں تو اس فاسٹ جھوٹ پر غلطی سے بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ابھی تمہیں کیا لگتا ہے منگیتر ہر وقت آپس میں رومانٹک گفتگو کرتے رہتے ہیں؟
انہیں کوئی ڈھنگ کا کام کرنا نہیں ہوتا؟ تنوی تڑک کر بولی۔ ابیر نے چند لمحے سوچا پھر حسرت بھرے لہجے میں پوچھا، رومانس سے زیادہ ڈھنگ کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابیر، یار مجھے کیا پتا میری کون سی منگنی ہوئی ہے؟ پھر میں بتاتی ہوں۔ منگیتر ہر وقت رومانس نہیں جھاڑتے، ان کے پاس بھی عقل والی باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے۔ تو پھر میری پیاری سہیلی، یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ عقل والی باتیں کون سی ہیں جو تم اور شبی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے؟ ابھی تم اسی بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اور روش والی بات پہ دھیان دو نا، اس نے دھمکی دی تھی وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یقین مانو میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے اسے اپنی طرف اشارے کرتے دیکھا تھا، اور میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا گاڑی میں شبی نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابیر نے زور دیتے ہوئے کہا۔ جس وقت شبی کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی اس وقت ابیر کی کالج وین ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ شبی بھائی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اللہ! ابیر نے غیر سنجیدگی سے اپنے گال پیٹ ڈالے۔ اتنی بولڈنس! شکل سے تو بڑی شرمیلی لگتی ہو تنوی۔ تنوی نے اسے بری طرح گھورا، پھر اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے ناراضگی سے بولی، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ارے جا کہاں رہی ہو؟ دوبارہ تم سے بات نہیں کروں گی، جہنم میں جا رہی ہوں میں۔ ظاہر ہے جنت میں تو میں ہوں گی، جہنم سے جنت کی کال تو خاصی مہنگی پڑ جائے گی۔ اور رتی بھر بھی سنجیدہ نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی میں پریشانی سے مرنے والی ہو رہی ہوں اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو یار؟ پریشانی کی بات نہیں ہے، عروج صرف ہمیں ڈرا رہی تھی اور تم ڈر بھی گئی، تف ہے تم پر۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ سکون کی زندگی گزاریں، ابھی نے ترنت کہا، اور عروج کے خوف سے باہر نکلیں۔ بتاؤ غلط کام کرے وہ اور خوفزدہ رہیں ہم؟ وہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی کلاس کی جی آر تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ شکر ہے تم لوگ مل گئیں، اس نے سانس ہموار کرتے ہوئے کہا۔ ہم کہیں گم ہو گئے تھے کیا؟ بی نے معصومیت سے پوچھا۔ جی آر اس بات پر ہنس دی۔ ارے نہیں پاگل، تمہیں میڈم زرتاشیہ نے اسٹاف روم میں بلایا، اس نے تنوی سے کہا۔ مجھے کیوں؟ یہ تو پتہ نہیں، انہوں نے کہا تھا تمہیں اسٹاف روم میں بھجوا دوں، لیکن تم لوگ کالج کا کونا چن کر بیٹھی ہو۔ توبہ، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میری ٹانگیں شل ہو گئی ہیں۔ اچھا میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، تنوی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہ بابا، میں تو اب کینٹین جا رہی ہوں، تم خود ہی اسٹاف روم تک جاؤ، اس نے صاف انکار کر دیا۔ بس مس زرتاشیہ کو بتا دینا کہ میں نے ان کا میسج تمہیں پہنچا دیا ہے۔ جلال عجب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف تو اسے سمینا کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا، دوسری جانب سعدی سے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ کس طرح یقین کر لیتا کہ جس لڑکی میں اس کے دوست کو دلچسپی ہے وہ لڑکی اس کو پسند کرنے لگی ہے، اور یہ پسند کا لفظ بھی کس قدر نہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ آخر یہ پسندیدگی کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ اسے محبت کے ابتدائی سمٹمز میں شمار کیا جانا چاہیے۔ او بھائی، یہ تو بڑا دقت سوال ہو گیا، اور آخر میں سعدی سے کیا کہوں گا؟ کیا پتہ سمینا آنٹی کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں نہیں، محض غلط فہمی کی بنا پر تو کوئی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتی۔ پھر سمینا آنٹی جھوٹ بھولیں گی بھی کیوں؟ اسے ماوا سے اپنے سڑک کنارے ہوئی وہ ملاقات یاد آئی جس میں ماوا بڑے واضح الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر تھی، لیکن اس وقت جلال نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ کم سے کم ماوا کے وہ جملے یاد آ جانے کے بعد سمینا آنٹی کی بات پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے تھا، لیکن جلال تو کشمکش کا شکار تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر بڑی دیر تک اس صورتحال پر غور کرتا رہا، لیکن جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بغور اپنے عکس کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے اسی طرح خود کو دیکھتا رہا، پھر خود تھوڑی سے پکڑ کر اپنے چہرے کو ذرا سا دائیں رخ پر موڑ کر دیکھا، پھر بائیں رخ پر موڑا۔ اتنا برا تو نہیں تھا کہ وہ اپنے پسند کیے جانے پر اس قدر حیران ہوتا، لیکن مقابل ساتھی تھا جو شکل و صورت میں سے کہیں بہتر تھا۔ برا خیر جلال بھی نہیں تھا، اچھے نخوش تھے، ڈیل ڈال بھی اچھا تھا، لیکن اصل دقت وہ معصومیت تھی جسے اس کے دوست بونگا پن اور والدہ ماجدہ اپنے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھول پن گردانتی تھی۔ اوپر سے یہ مصیبت تھی کہ جو تھوڑی بہت خود آگاہی ہر انسان میں ہونا چاہیے اس میں ہرگز نہ تھی۔ پتہ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اچھی شکل اور بہترین حسب نسب کے باوجود وہ ان لڑکوں کی کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے جنہیں دیکھتے ہی لڑکیاں بھائی بنا لینے کو ترجیح دیتی ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے یہ، لیکن یہ لڑکوں کی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، اور جلال کو تو اس بات کا احساس اسکول کے زمانے سے ہی دلایا جاتا رہا تھا۔ شاید اس لیے جلال نے کبھی خود سے بڑھ کر لڑکیوں سے دوستیاں گھانٹنے یا خود کو آزمانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
تم واقعی بہت اچھے ہو جلال۔